پیارے دوستو، کوئی تو ذات ایسی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلتے رہنا، یہ زمین آسمان، یہ چاند سورج اور یہ ستاروں کا نظام، آخر کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھایا اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جس میں ایک ایک کہکشاں اس دنیا سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہے۔ یہ اللہ کے قدرت کے معجزات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اللہ کی قدرت اور شان کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہم اللہ کی قدرت اور اللہ کے شان کے ایسے کرشمات بھی دکھائیں گے جن کو دیکھ کر زبان بے اختیار سبحان اللہ کہنے لگے گی، اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو سکیپ مت کیجیے گا اور اللہ کے قدرت کے حیران کن مظاہر دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی اونچی شان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائے اور اللہ کی شان کو بیان کرنا شروع کر دے تو وہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں ان نشانیوں کو غیر و تغیر ہونے کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ انسان اللہ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ نشانیوں کا ذکر اللہ پاک سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے: بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دین کی گردش میں اور ان جہازوں اور ان کشتیوں میں اور سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہے، اور ان بارش کے پانی میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل والے بندوں کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس کائنات میں ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، لیکن آج انسان اپنی عقل کو کہیں اور صرف کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے کی جستجو نہیں کرتا۔ یہ انسان اللہ کو تلاش ہی نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی اللہ کی تخلیق ہے کہ جس میں اللہ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہو۔ اس کائنات میں پھیلے ہوئے تمام رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ زمین کی پشت اور پھیلاؤ اور اسی طرح آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کی بے انتہا بلندی کا ذکر کر کے اس نے غور و فکر کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین کس طرح بچھائی گئی ہے؟ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو عطا کی گئی اپنی نعمتوں کا بے شمار ذکر کرتے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر یوں فرمایا ہے: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھے کہ تم ترازو تولنے میں توازن نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہے، اناج ہے اور خوشبودار پھول ہے۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو قدرت کے کرشمے کو بیان فرمایا ہے اور انسان کو یہ دعوت دی ہے ان کرشموں میں غور اور فکر کرے تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے کہ اللہ کی قدرت کیسی عظیم ہے، اور اس بات پر غور کرو کہ اللہ کی قدرت نہ ہوتی تو یہ کام کیا ہو پاتا؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے، جو اللہ نے پہاڑ نصب کیے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہے،
رنگ میں مختلف ہے، شکل میں مختلف ہے۔ کسی پہاڑ میں پتھر ہی پتھر ہے تو کسی میں مٹی ہی مٹی ہے۔ کوئی تو ایسے ہے جن میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے اور یہ اس لاوے کی وجہ سے نکالتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ قدرت اللہ کی غلام ہے، بنائی ہوئی ہے، اور یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے وہ آگ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑوں کو آگ بنا دے۔ اور پھر انسان اگر پانی کے نظام کے بارے میں سوچے تو پہاڑوں پر برف کا پڑنا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر سے بھاپ کا بن کر اٹھنا، آسمانوں میں بادلوں کا بننا اور پھر بارش کی صورت میں زمین پر برسنا، اور پھر یہی پانی ندی سے بہتا ہوا جا کے پھر سمندر کو ملنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے؟ پیارے دوستو، آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر کو اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ ان میں سے اللہ کی قدرت کا ہر کرشمہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ نے ان کرشموں کو دیکھ کر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی تحریر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ انسان اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے لگ جائے تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ ہی تو سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی تخلیق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے وہم و گمان سے بھی پرے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے ادنا جنتی کو جو جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت اس دنیا کی بنسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس ادنا جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی تو پھر اعلیٰ درجات والوں کی جنت کا کیا عالم ہوگا، اور پھر دو جہاں کی جو جنت ہوگی اس کا کیا کہنا، اور جنت کو بنانے والے، جنت کو پیدا کرنے والی ذات پھر کس قدر بڑی ہوگی اور کس قدر عظمتوں والی ذات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یاد رہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اللہ تعالیٰ کے صفات میں تلاش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کبھی بھی کوئی سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ضروری ہے کہ اس کائنات اور جہان کے تمام نظاموں کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس نظام کو پیدا کرنے والا اور اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔